أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. يقول أنا مالك وأنا كنزك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله وقريب من الناس وقريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، بزرگ اور دوستوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بڑا بابرکتوں والا مہینہ ہے، بڑا عظمتوں والا مہینہ۔ ہر عشرہ اپنے اندر یہ خصوصیت لیے ہوئے ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس انسان کی مغفرت فرماتے ہیں جو مغفرت طلب کرتا ہے۔ تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ اللہ سے قریب کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسانے والا مہینہ ہے۔ مہینہ شروع بھی ہو گیا، آدھا مہینہ گزر بھی گیا، اب ختم کے قریب ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو غنیمت سمجھے وہ لگاتار اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہے، اور جن کے سامنے دنیا ہی دنیا رہی وہ آج بھی انہی چیزوں میں مست ہیں، منہمک ہیں۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان رمضان کے شروع سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کہ اللہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرے، جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرے اس پہ مغفرت نہ ہو پائی ہو، ہلاک ہو، برباد ہو جائے، ہلاکت کی بددعا، یہ کوئی معمولی بددعا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کہی گئی، جبرائیل آمین کی زبان سے نکلی ہوئی، اور اس پر نبی علیہ السلام کی آمین نے مہر لگا دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو آمین کہنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، اس لیے اس کے آخر میں بھی آمین ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کی جو آمین ہے، جب انسان آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ انسانوں کی آمین اور فرشتوں کی آمین ایک ہو جاتی ہے تو اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
اور یہاں پر آمین کہنے والے ذات دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ دنیا انسان جتنا بھی کمانا چاہے اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی مقدر ہے، ورنہ انسان تو چاہتا ہے کہ میں ہی دنیا کا اکلوتا مالک بن جاؤں، اکیلا مالک بن جاؤں، اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ انسان کی تو یہ خواہش ہے، اور بعض لوگ ویسی کوشش بھی کرتے ہیں مگر انہیں ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ محنت پر، کوشش پر دنیا ملنا ہوتا تو کوشش کرنے والے کروڑوں ہیں اور کروڑوں دنیا کے مالک بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا کسے کتنی روزی ملے گی، کب ملے گی، اسی وقت میں ملے گی۔ ہاں جو فرما بردار اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ روزی ملنے میں تکلیف نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ ملے گی، اور جو نافرمانی میں ہے اسے بھی ملے گی مگر تکالیف کے ساتھ ملے گی، اتنا ہی فرق ہے۔ مگر انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ گویا اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مال و متاع نہیں جائے گا، ہم چاہیں جتنے مالدار بن جائیں، اور وہاں پر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کتنا کمایا ہے، زیادہ کمایا چلے تیری مغفرت ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ انسان دنیا جتنی بھی کما لے دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا ہے۔ کیونکہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جانا ہے، بس اعمال ساتھ رہیں گے۔ اگر مال و دولت پر کامیابی کا مدار ہوتا، فرعون، حامان، شداد، قارون یہ کبھی ناکامیاب نہ ہوتے، یہ سب سے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ کامیابی کا مدار مال و دولت پر نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری پر ہے، اللہ کی مان کر چلنے پر ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں قارون کا واقعہ بتایا، اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی، 40 پہلوان اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے، اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ مگر جب اللہ نے کہا میں نے جو دیا ہے اس میں سے اتنا حصہ نکالو، مکر گیا، کہنے لگا میرا ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے۔ اگر تیرا ہوتا قبر میں تیرے ساتھ ہوتا، تیرا نہیں ہے اس لیے قبر میں بھی ساتھ نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی نہیں چھوڑتے مرنے کے بعد میں، چلو انگوٹھی تو جانے دو اس کے ساتھ میں، ایک دن کا بھی ساتھ میں مال کا نہیں جاتا ہے ہمارے ساتھ میں، سارا کا سارا دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اور انسان اللہ کو ناراض کر کے کما کس کے لیے رہا ہے؟ جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے کما رہا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی، انسان نے جو کھایا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہی اس کا ہے، جو بچ گیا وہ دوسروں کا ہے۔ جو کھا لیا اس کا ہے، اور جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا، اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، وہ اس کا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، باقی سارا کا سارا دوسروں کا ہے۔ اگر مرنے والا یہ کہہ کے مر جائے کہ میرا سارا مال فلاں کو دے دو، سارا مال حکومت کو دے دو، اس کی چلنے والی نہیں ہے، اس کی چلنے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 100 میں 30 روپیہ وہ جسے بول کر گیا ہے، وصیت کر کے گیا ہے، 30 روپے اسے دیے جائیں گے، بس اتنا ہی تمہارا حق ہے، وہ بھی مشکل سے، ورنہ باقی سارا کا سارا دوسروں کا ہے، وارثین کا ہے۔ تو دوسروں کو مالدار بنانے کے لیے ہم اللہ کے نافرمان کیوں بنے؟
اس لیے کہا عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کے نام پر لگا کر جائے، خرچ کر کے جائے، اور جو بچا کر رکھ کے جاتا ہے اپنے اوپر وبال چھوڑ کر جاتا ہے۔ کیوں؟ جب میراث تقسیم ہوتی ہے، جس کے حصے میں میراث کا مال گیا، اگر اس مال کو وہ صحیح استعمال کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس مال کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ غلط استعمال کر کے جو گناہ کماتے ہیں، جس کا مال تھا اسے بھی وبال ملے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے، اللہ تمہارے پاس مانگے بے جھجک دے دیا کرو، تمہارے آخرت کا سودا ہے، اس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو مال میں نے دیا ہے اس مال کو مجھے لوٹاتا یا نہیں لوٹاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے کو لا کر دینے والا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، وہ تو دے دیتے ہیں، پھر مانگتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا دے دو۔ کیوں؟ انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ آزمانا چاہتے ہیں جو میں نے اسے دیا ہے واپس مجھے ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے۔ جب بیٹا چونٹی کاٹ کر دیتا ہے تنکے کے برابر، ماں کے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، باپ کے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کچھ بھی اہمیت کا نہیں ہے، بس اتنا سا نکال کر بچے نے دیا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بچے نے مجھے دیا ہے، باپ کہتا ہے میرے بچے نے مجھے دیا ہے، پھر وہ واپس اسی کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ نکالو، میرے نام پر صدقہ خیرات کرو۔ اللہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا ہے، یا کہتا ہے کہ اللہ تیرا ہے، تو مانگ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار۔ اب زکوٰۃ تنکے کے برابر ہے، انسان نکالتا ہے، صدقہ خیرات تنکے کے برابر نکالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میرے نام پر نکالا ہے، دوبارہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو جو دیا ہے، اللہ کے راستے میں جو لگایا ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوا ہے، اور جو روک کے رکھا ہے وہ کبھی نہ کبھی غریب ہوا ہے۔ بخالت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا گوشت میں میں نے جو بات شروع کی تھی کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ قرآن میں جہاں پر بھی پڑھیں گے اقیم الصلاۃ کا لفظ آئے گا، دوسرا لفظ وآتوا الزکاۃ کا آئے گا۔ 80 جگہ تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور الگ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ نہ پکڑ لے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول کر زندگی گزاریں۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی جو آدمی ہوتا ہے، اللہ کے نام پر لگانے والا، لٹانے والا، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، اور بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، مگر کنجوس ہے۔ اور ایک آدمی وقت ملا تو نمازیں پڑھ لیا، وقت ملا تو اللہ کو یاد کر لیا، مگر سخی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کا قول ہے کہ اللہ کو یہ کبھی کبھار پڑھنے والا سخی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بخیل عابد سے جاہل سخی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخی ہوتا ہے اللہ کے نام پر لگانے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا مالی اعتبار سے، قریب من اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، اور وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے بہت دور ہوتا ہے، والبخیل، اور جو بخل کرنے والا ہے، کنجوس انسان ہے، بعید من اللہ سے سب سے دور رہتا ہے، اللہ اس سے اپنے سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور بخیل انسان کا مال کبھی اسے نفع نہیں پہنچاتا، یاد رکھیں، وہ مال کو بچانے کے چکر میں اپنی جان تک لٹا دیتا ہے، مگر وہ مال کو خرچ کرنا اسے پسند نہیں، گوارا نہیں، اس لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والبخیل بعید من اللہ سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، اس لیے کہ اگر لوگوں کے قریب ہوگا تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اس لیے وہ لوگوں سے تعلقات ختم کرے گا، لوگوں سے دور رہے گا، وہ بعید من الجنہ، اور جنت سے بھی دور ہے، وہ قریب من النار، اور جہنم کے وہ قریب ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، ایمان والوں کی صفات میں سے بخالت انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے، آج بخالت ہی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ جیسے اہم فریضے سے مسلمان دور ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، میں نے کمال کر دیا، تم نے کمال کچھ نہیں کیا ہے، تم نے اپنے لیے وبال تیار کر لیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا، سونا چاندی جس کے پاس میں ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، لگاتا نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے نبی جی اسے خوشخبری سنا دو جہنم کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اتنا ہی نہیں، جہنم قریب ہے میدان محشر میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن اس مال کو، سونا چاندی کو سکے بنا کر تپایا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، وہ دنیا کی آگ نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ ہوگی، جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 دفعہ اسے پانی سے دھویا گیا تب جا کر دنیا کی آگ ہمیں ملی ہے، جہنم کی آگ کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو جہنم کی آگ میں تھوڑی دیر ڈال دیا جائے اور اس کے بعد نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی آگ میں وہ انسان خراٹے لے گا، کوئی احساس نہیں ہوگا اسے، کیونکہ ویسی خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ اس جہنم کی آگ میں سکے بنا کر تپایا جائے گا، پکایا جائے گا، اور پھر اسے داغا جائے گا، جباہہم، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور وہ سکہ جیسے لگتا ہے ایک مرتبہ لگا دیا گیا تو پار ہو جائے گا، ایسا اسے تپا کر داغا جائے گا۔ اب علماء یہاں پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، پیشانی اور بازو اور پیٹھ کو داغنے کا کیوں حکم اس کے اندر لگایا گیا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی مالدار سے مال مانگا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل آتا ہے، سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل آتا ہے، اس لیے اللہ سب سے پہلے پیشانی کو داغیں گے، پھر اس کے بعد میں وہ بازو موڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس کے بازوؤں کو داغایا جائے گا، اس کے بعد میں پیٹھ پھیر کر جانے لگتا ہے، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس لیے جب اللہ کے نام پر مانگا جائے پیشانی پر بل نہ لاؤ، خوشی کے ساتھ میں لگاؤ، اللہ ایک کا تمہیں 10 دیں گے دنیا کے اندر،
اور انہیں مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ من آتاہ اللہ مالا، جس انسان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکات نہیں ادا کرتا، مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا، تو اس مال کو قیامت کے دن ایک زہریلا ناگ بنایا جائے گا، سانپ بنایا جائے گا، اور اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا۔ آج جو لوگ زکات سے جی چراتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگانے سے جی چراتے ہیں، ذرا سوچیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس مال و دولت تھا؟ کیا ہم مال و دولت لے کر پیدا ہوئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے؟ وہ تو اللہ کا کرنا کہ اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا، اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا ہے، جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں باپ دادا سے ملا ہے، باپ دادا کو کس نے دیا؟ باپ دادا کو بھی تو اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ آپ جہاں تک دیکھتے جائیں ہر ایک کے پیچھے وہی بات ہوگی کہ اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب دیا ہے، اللہ کے نام پر لگانے میں ہمارا دل کیوں کھنچتا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، جتنا اللہ نے کہہ دیا خوشی خوشی لگائیں۔ آپ اپنی زندگی میں اس کا نمونہ دیکھیں گے۔ جیسے میں نے 2-3 واقعات دوسرے جمعے بیان کیے کہ جو اللہ کے نام پر لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے میرے نام پر لگایا ہے، جا تیرے سارے سال بھر کے مال کی حفاظت میں کروں گا۔ برکت الگ ہے، حفاظت الگ ہے۔ ہم چاہ کر بھی اپنے مالوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نام پر لگا دیں، اپنے مال کی زکات نکال لیں، اللہ خود اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ ڈاکو لاکھ کوشش کرے ہمارے مال تک نہیں آ سکے گا، لٹیرے لاکھ کوشش کرے ہمارے مالوں تک نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اللہ محافظ ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی روزی مہیا کر دیتے ہیں، صرف اللہ کے نام پر لگانے پر، اللہ کے نام پر لٹانے پر۔ مگر آج دیکھنے میں آتا ہے جہاں زکوٰۃ کا معاملہ، جہاں مدارس و مساجد کے لیے اعلانات، ہمارے چہروں پر بل آنے شروع ہو جاتے ہیں اس مال کو لگانے میں جو ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے، دینا ہی دینا ہے، چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس کے باوجود۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نام پر لگاؤ، اللہ کے لیے خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنا دیا ہے اپنے استطاعت سے خرچ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لگائے جائیں، ہزاروں روپے لگائے جائیں۔ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے اتنے میں سے لگاؤ۔ 1 روپیہ لگا سکتے ہو لگاؤ، 10 روپیہ لگا سکتے ہو لگاؤ۔ اللہ تعداد نہیں دیکھتے، اللہ تعداد نہیں دیکھتے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم الى اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولكن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم، اللہ تمہارے عمل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری نیتیں اچھی ہیں اللہ دیں گے، اگر نیتوں میں کھوٹ آ گیا ہم اپنے ہاتھ کو روکیں گے، اللہ اپنے ہاتھ کو روک لیں گے۔ ہم اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے، اللہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے۔ کیا مراد ہے کہ اگر ہم دینے سے روک لیں گے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے، دینا ہم بند کر دیں گے، اللہ وہاں سے دینا بند کر دیں گے۔ اگر اللہ دینا بند کر دے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ ہزاروں عاملوں کے پاس جا کر تعویذوں کے انبار لگا لیں، کوئی خیر و برکت نہیں آئے گی۔ جتنے چاہے دم کرا لیں، جتنے چاہے بکرے صدقہ دیں، آپ کے یہ اعمال، یہ عمل کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا ہے، اور اللہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو روکیں گے جب تک ہمارا ہاتھ رکا ہے۔ ہم ہاتھ دینا شروع کریں، اللہ کا بھی ہاتھ کھل جائے گا، اللہ بھی دینا شروع کریں گے۔ اس لیے اپنے مال کے اندر بڑھوتری اور حفاظت کا آسان طریقہ ہے اللہ کے نام پر لگاؤ، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے غصے کو کم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نام پر مال کو لگانا، اللہ کے نام پر مال کو لگانا۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ہر امت کا ایک ایک الگ الگ فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال اور اولاد ہے۔ آج اس مال اور اولاد کے چکر میں انسان اللہ کا اتنا نافرمان بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زکوٰۃ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے شجاعا اقرأ له زبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ویقول انا مالک انا کنزک، توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ ہمارے جبڑوں کو نوچے گا، ہمارے جبڑوں کو نوچ کر کھا جائے گا، دوبارہ شکل صحیح ہو جائے گی، دوبارہ نوچے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، کیونکہ مرنے کے بعد موت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے پھر موت نہیں ہے۔ انسان صرف ایک دفعہ مرتا ہے، اسے مرنا بھی نہیں کہتے بلکہ انتقال کرنا کہتے ہیں، جگہ کی منتقلی کرنا کہتے ہیں۔ دنیا زمین کے اوپر تھا، زمین کے نیچے چلا گیا، معاملہ یہی ہے بس، پھر اسے موت نہیں ہے۔ وہاں پر انسان کے گلے میں سانپ لال بنا کر اپنے مال کو ڈال کر اور اس سے نچوایا کر جا رہا ہے، نوچا کر جا رہا ہے، کیا تکلیف ہوگی ذرا اللہ تو لگائے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کمایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، تبھی تو ہم کما سکیں گے۔ اگر اللہ نہ دیتے تو ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، قارون کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس میں، پھٹے پرانے کپڑے، ایک وقت میں کھانا مشکل سے اسے ملتا تھا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر اللہ نے اسے نوازا، اللہ نے اسے دیا۔ وہ ایسا باغی بنا کہ خدا کا انکار کر بیٹھا، خدا سے بغاوت کر بیٹھا، یہاں تک کہ جب مرنے لگا، زمین میں دسنے لگا، تب بھی کہنے لگا تیرا خدا مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرے مال کی لالچ تیرے خدا کے دل میں آ گئی، نعوذ باللہ۔ جب انسان کے دل میں مال کی محبت آتی ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے، دو چیزوں کی وجہ سے انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، ایک تو مالداری، دوسرا عہدیداری۔ یہ مالداری اور عہدیداری جب انسان کے سر چڑھ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اس کا پیشاب روک دے، پیشاب نہیں نکال سکتا، یہ کیا کر سکے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پاخانہ روک دے، کروڑوں روپے ہیں، پاخانہ نہیں نکال سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ انسان مجبور ہے۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے نام پر لگایا جائے۔ اللہ لگانے والوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے انہوں نے محنت کر کے کمایا، جب میں نے مانگا ہے دیکھو کیسے لگا رہے ہیں، دیکھو کیسے خرچ کر رہے ہیں، تم گواہ ہو میں نے ساروں کی مغفرت کر دی۔ اللہ فخر کے طور پر فرشتوں کے درمیان میں تذکرہ کرتے ہیں سخی لوگوں کا، دینے والوں کا۔ اور سخی جو ہوتا ہے، دینے والا جو ہوتا ہے اللہ کے نام پر، اس کے چہرے پر نورانیت رہتی ہے، ایک نور رہتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے اس کے چہرے پر کوئی نور نہیں ہوتا، بلکہ بخیل سے بعض لوگ مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو بخیل اور کنجوس ہے، اس کے پاس جانا بھی مت، اس لیے وہ لوگوں سے دور رہتا ہے۔ بعید من الناس کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور سخی کے متعلق کیا فرمان؟ قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے کوسوں دور۔ سخی بنے، اللہ نے جتنا دیا ہے شکر گزاری کے ساتھ سخی بنے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو، 1 روپیہ شکر کرو، 10 ہے شکر کرو، 100 ہے شکر کرو، لازیدنکم۔ اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے، اللہ اضافہ کریں گے۔ اگر ناشکری کریں گے ہاتھ سے جائے گا، اللہ کا عذاب بھی ملے گا۔
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے کہا میرا عذاب سخت ہے، اس لیے ہم سخی بنیں، اپنے اپنے مالوں کی زکات نکالیں. ہاں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ 1 کا 70 دیتے ہیں، ہم اس میں خصوصی اعتبار سے نکالیں. میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں نکالا جائے. شریعت نے ایک ترتیب بٹھائی ہے، جب انسان صاحب استطاعت بنتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اپنا وقت ہونے پر زکات نکالتا ہے. اس رمضان میں نکالنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اس کے وقت پر نکالنے پر اتنا ہی ثواب ملتا ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر ادا کرنے کا جو ثواب ہے اس کے علاوہ ادا کرنے میں اتنا ثواب نہیں ہے. ہاں اگر نماز ہو جاتی ہے مگر وقت پر ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو ہم ثواب سے محروم نہ رہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں نکال کر ثواب زیادہ کمائیں گے، تاخیر ہو کر نکالنے سے پہلے مر گئے، ذمہ باقی رہ جائے گا. اس لیے اب تو رمضان چل رہا، اب تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اس کے بعد اس بات کا خیال کریں کہ جس مہینے میں میری زکات نکلنی ہے اس مہینے میں ضرور اپنی زکات کو نکالیں اور اللہ کے نام پر لگاتے رہیں. مساجد پر، مدارس پر اللہ نے دیا خوب لگائیں. مدارس پر لگانے کا بھی ثواب، مساجد پر لگانے کا اور زیادہ ثواب. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے بہترین جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مساجد ہیں. جو بندہ اللہ کے گھر پر لگاتا ہے، اللہ کے گھر پر، کسی مخلوق کے گھر پر نہیں، اللہ کے گھر پر جو لگاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے میرے گھر پر لگایا ہے، جب میں تیرے گھر پر لگاؤں گا. اللہ اس کے گھر پر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ سب سے زیادہ غنی ہے، سب سے زیادہ غنی ہے. اس لیے مساجد پر بھی لگائیں. مساجد اللہ کے گھر ہیں. جو انسان مساجد پر لگاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بندہ اللہ کے گھر کو بنانے میں یا گھر کی لیے زمین کے خریدنے میں اپنا ایک لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. ضروری نہیں کہ اکیلا ایک ساری مسجد بنا دے، ساری مسجد کا جگہ اکیلا خرید کر دے، ضروری نہیں ہے. کچھ حصہ بھی لگاتا ہے اگر خرید کر دے رہا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر اللہ نے مال دیا ہے اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، مساجد کے لیے جگہ خرید کر دو یا مساجد بنوا کر دو، یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. ہمارے اعمال کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا عمل قبول کون سا نامقبول ہے، مگر یہ جو صدقہ جاریہ والا کام ہے یہ ضرور مقبول ہے، اللہ مغفرت فرما دیں گے. میرے بھائیو ایک تقاضا بھی ہمارے سامنے ہے. وہ کیا تقاضا ہے؟ ہمارے پڑوس کا علاقہ مسجد قباء، وہاں پر ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے 80 پر 5 لاکھ جس کا خرچ ہے. مسجد بالکل چھوٹی، آبادی بڑھ رہی ہے. آپ جانتے ہیں آج کل مساجد پر لوگوں کی کیسے نظریں ہیں. ذرا وہاں کچھ اونچ نیچ نظر آئی، ذرا نمازی باہر آ گئے کیس کر دیا جاتا ہے، مسجدوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے. اس وقت میں مساجد کی طرف توجہ کرنا یہ اہم فریضہ ہے، یاد رکھیں. الحمدللہ قریب کا علاقہ، پڑوس کا علاقہ ہے. مسجد چھوٹی ہو گئی، آبادی بڑھ گئی، 2 جماعتیں بنانی پڑ رہی ہیں. جمعہ میں 2 جماعتیں، رمضان میں 2 جماعتیں، چھٹیوں میں 2 جماعتیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں، جگہ کم ہے. اس کے لیے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک جگہ خریدی بالکل مسجد کے پیچھے کے حصے میں، جس کا کل خرچ 80 پر 5 لاکھ روپے ہے. اور کس کے لیے خریدا ہے؟ انہوں نے وہ ذمہ دار اپنے پلاٹ بنانے کے لیے وہ جگہ نہیں خریدے ہیں، اللہ کے گھر کی توسیع کے لیے. یاد رکھیں تاکہ اللہ کا گھر بڑا ہو جائے، آنے والوں کو سہولت ہو جائے، آنے والے اطمینان سے سکون کے ساتھ میں سجدہ کر سکیں. اگر ہمارے مال کے ذریعے سے کوئی اطمینان کا سجدہ کرتا ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہے.
ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا دیندار بادشاہ تھا. ایک چھوٹی مسجد تھی، اس مسجد کو بڑا کرنا تھا، لوگ آبادی بڑھ گئی، بڑا کرنا تھا. تو اس نے ارادہ کیا میں اپنے ذاتی مال سے اللہ کا گھر بناؤں گا، کیونکہ اللہ کا گھر بنانا کوئی معمولی بات نہیں، معمولی کام نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتے، ارے گہرے کا مال اس میں لگتا نہیں ہے، ارے گہرے کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں میں کیا کیفیت ہے، تبھی جا کر مال قبول کرتے ہیں. تو اس نے اعلان کرایا، بادشاہ تھا، اعلان کرایا سارے علاقے میں کہ مسجد بننے جا رہی ہے، کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لا کر دے گا، میں اپنے ذاتی پیسوں سے بناؤں گا، خزانے سے نہیں، اپنے ذاتی پیسوں سے بناؤں گا. یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی کچھ نہ لا کر دے. ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے سنا کہ اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے، لوگ وہاں جا کر سجدہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، حدیثیں پڑھی اور سنائی جائیں گی، نمازیں ادا کی جائیں گی، ایسے مقدس جگہ میں میرا کچھ لگ جائے. اس بوڑھی عورت نے ارادہ کر لیا، مگر بادشاہ کا فرمان تھا کہ کوئی کچھ نہیں لگائے گا. بڑی پریشان رہی، اس کے پاس تھا بھی کچھ نہیں، یہ لوگوں سے مانگ کر اپنا گزارا کیا کرتی تھی. مگر جب سنا اللہ کے گھر کا تقاضا ہے، مانگا نہیں گیا ہے، بادشاہ نے تو اعلان کر دیا کوئی کچھ دے گا ہی نہیں، مگر اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرا بھی کچھ لگ جائے اللہ کے گھر کے لیے. یہ گھر گھر جا کر کام کر کے اس نے اپنے کھانے کو کم کر کے کچھ پیسے جمائے اور چند اینٹیں اس نے خریدی، چند اینٹیں خریدی اپنی اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے. اب جا کر دے نہیں سکتی تھی، لے جا نہیں سکتی تھی، بادشاہ نے پہرا لگا دیا کوئی ایک اینٹ بھی لا کر نہیں رکھے گا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بڑی پریشان رہی. ایک دن رات میں سوچتی سو رہی تھی، رات کا جب بہت سارا حصہ گزر چکا، اب جب یقین ہو گیا کوئی جاگ نہیں رہا ہے، سب سو رہے ہیں، یہ بوڑھی عورت چند اینٹیں اپنی پیٹھ پر لاد کر چپکے جا کر بادشاہ نے جو مٹیریل رکھا ہوا تھا اس میں شامل کر کے آ جاتی ہے. اب یہ شامل کر کے آ گئی، بادشاہ سویا ہوا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. اور اس وقت کے بادشاہ جو دیندار بادشاہ تھے، اپنی رعایا کی خبر رکھا کرتے تھے، انہیں معلوم کون کہاں رہتا ہے، کیسی حالت میں رہتا ہے. بادشاہ جنت میں سیر کرتے دیکھا کہ ایک بڑا عالیشان محل لکھا ہے کتابوں نے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا محل سوچا بھی نہیں تھا، دیکھنا تو دور کی بات. اور کہا جا رہا ہے جو اللہ کے گھر کے لیے لگاتا ہے یہ اس کا محل ہے. بادشاہ نے سوچا میں اللہ کے گھر کے لیے لگا رہا ہوں، میرا ہی محل ہوگا. گھسنے لگا، لوگوں فرشتوں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے محل میں جا رہا ہوں. کس نے کہا تمہارا محل ہے؟ ارے آواز لگائی جا رہی ہے جو اللہ کے گھر کے لیے لگاتا ہے اس کا محل ہے، بلکہ میں ہی لگا رہا ہوں. کہا کہ نہ یہ تمہارا محل نہیں ہے. بادشاہ چونکا، پھر کس کا محل ہے؟ اتنا عالیشان زمین پر تو اللہ کا گھر میں بنا رہا ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میرا محل ہونا چاہیے، پھر یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ تیری رعایا میں ایک بوڑھی ہے. اس بوڑھی نے جب سنا کہ اللہ کے گھر کا تقاضا ہے، گھر بنا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے پیٹ کو مار کر چند اینٹیں تمہاری اینٹوں میں شامل کر دی. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کے نام سے اتنا بڑا عالیشان گھر بنایا ہے. ذرا سوچیں ہمارا مال لگے گا اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری میں، اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کو کتنا پیار آئے گا. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کا نبی علیہ السلام نے. ایک لگائے گا اس کے نام سے ایک گھر بنے گا، دو لگائے گا دو گھر بنیں گے. اب ہمارے سامنے تقاضا ہے ہم جتنے جنت میں اپنے لیے محلات بنانا چاہے بنا لیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق. ایک واقعہ اور بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مرتبہ جا رہے تھے، ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان
हजारों दीनार लगा कर एक बड़ा महल बनाना जा रहा था। बनाने के लिए काम शुरू हो गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा कि फलां नौजवान अपने लिए महल बना रहा है। इन्होंने कहा काश, जाते हुए कहा काश कि ये नौजवान ये पैसा इस महल के बनाने में लगाने के बजाय जन्नत में महल बनाने में लगा देता, कितना अच्छा होगा। तो उस नौजवान ने सुन लिया, पूछा क्या कहा? कहा कि ऐसा ऐसा उन अल्लाह वालों ने कहा है। कहा कि बुलाया जाए। बुलाया गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उस नौजवान ने कहा क्या तुम वादा करते हो कि मैं इस महल पे जितना खर्च होगा सब का सब तुम्हें दे दूंगा? क्या मेरे लिए जन्नत में महल बनेगा? अल्लाह वालों की बात अलग होती है। वो जब कभी कसम खा लेते हैं अल्लाह उनके कसमों की लाज रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कसम खाता हूँ अल्लाह इससे बेहतरीन महल जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार करके देंगे। नौजवान था, उसने कहा दुनिया जितना बेहतरीन महल बनाओ, मौत आने के बाद छोड़कर ही तो जाना है। चलो जन्नत में महल बनाकर अपने आखिरत बना लेते हैं, अपनी आखिरत बना लेते हैं। एक एक सारा का सारा दे दिया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह लेकर चले गए। जाकर शाम होने तक गरीबों में तकसीम कर दिया, एक सिक्का भी बाकी नहीं रखा। वक्त गुजरा, चंद दिनों के बाद दोबारा वहां से गुजर हुआ, देखा लोगों का मजमा इकट्ठा है। पूछा क्या हुआ? कि जो नौजवान महल बना रहा था मर गया। हाँ, उससे पहले जब उस नौजवान ने वो दीनार दिए थे, पर्ची पर उसने लिखा लिया था कि आप लिख कर दो कि आप अपने जिम्मे से अल्लाह के दरबार में मुझे महल बना कर देंगे। उन्होंने लिख कर दिया था। वो पर्ची उसके पास थी। उसने मरने से पहले वसीयत की जब मैं मर जाऊं इस पर्ची को मेरे तकिए के नीचे रख देना। बाद लोगों का एक ख्याल होता है कि ये सब वाक़ियात हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। हर चीज वाक़ियात के दायरे में ना लें। बात चीजें हकीकत होती हैं। अलगज़ मामला ये हुआ कि वो नौजवान मर गया, उसे दफनाया गया, उस पर्ची को रखा गया कब्र के अंदर रखा गया। दूसरे दिन मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़कर तहज्जुद पढ़कर बैठे हुए थे जिक्र में, एक पर्चा उड़ता हुआ आया और उनके सामने गिरा हुआ मिला। उन्होंने उठाकर देखा, उस पर लिखा हुआ था कि ऐ मालिक बिन दीनार, जो तुमने वादा उस नौजवान से किया था हमने उस वादे को पूरा कर दिया है। अगर हमारा माल अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की खरीदारी के लिए लगेगा, अल्लाह को कितना प्यार आएगा। ये मौका हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जिम्मेदार अहबाब आए हैं, नमाज के बाद वहाँ बाहर खड़े रहेंगे। मेरे भाइयों, जो देता है अल्लाह उसी के पास भेजते, इस बात को याद रखेंगे। जो नहीं देता अल्लाह उसके पास भेजते नहीं है, जो देता है उसी के पास भेजते हैं। हमारे सामने तकाजे आ रहे हैं, हम ये ना सोचें कि भाई हर जुमा अलग अलग ऐलान हो रहा है। अल्लाह ही चाहते यही है कि मेरे इन बंदों के सामने ये तकाजे आए और मेरे ये बंदे उन तकाजों को पूरा करें और अल्लाह के दरबार में मकबूल बंदे बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद हजरात, जिम्मेदार हजरात खड़े रहेंगे। तमाम से गुजारिश की जाती है कि कोई खाली ना जाए। अल्लाह के घर की जमीन का तकाजा है। आजकल मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपना हाथ खींच लिया और वहाँ जो मस्जिद के जो जगह के लिए रकम की जरूरत थी वो अदा ना हुई, कहीं उसमें हमारा हिस्सा शामिल न होने की वजह से हम वबाल के जुमरे में ना आ जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए जो देता है अल्लाह उसे हमेशा देते रहता है, मरने के बाद बल्कि उसके नस्लों तक देता रहता है। इसलिए हम ये इरादा करें, हमारा जो मोहल्ला है माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन मोहल्ला, बड़े प्यारे लोग हैं, ये हम इरादा करें हमारे मोहल्ले में जितने घर हैं हर घर का माल अल्लाह के घर की जमीन की खरीदारी में कुछ ना कुछ हिस्सा लगेगा, हर फर्द का लगेगा, हर घर का लगेगा। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।